ضد گھر آ جائے نا تو گھر ٹوٹتے ہیں، لیکن اگر شوہر ضدی ہو تو وہاں پہ بیوی ٹوٹتی ہے، خاموش ہوتی ہے یا خود کو کھو دیتی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں نہ کوئی ولن ضرور ہوتا ہے۔ اگر ایک عورت کی زندگی میں اس کا ولن اس کا شوہر ہونا تو اس عورت کے لیے معاشرے میں سروائیو کرنا زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ چیز کہوں گی، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ بیٹی اگر کھاتی پیتی ہو اپنے گھر میں خوش ہو، اپنے گھر میں شوہر کے ساتھ ہر رشتہ خوبصورت ہوتا ہے اور وہ ساتھ بھی دیتا ہے، لیکن اگر شوہر ساتھ نہ دیتا ہو تو میکا بھی ساتھ نہیں دیتا۔ بیٹی کے پاس پیسے ہوں تو وہ اپنے بچوں کو لے کر میکے میں جا کر 2 ہفتے بھی رہ سکتی ہے، 10 دن بھی رہ سکتی ہے، لیکن اگر اس کے پاس پیسے نہ ہونا تو 2 دن بھی گزارنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ شادی کے بعد ہر عورت کی زندگی میں اس کے شوہر کے ساتھ ہی اس کا وہ ساتھ خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اگر شوہر ہی ضدی ہو، اس کو وہ کسی طرح ڈیل کرنا وہ مشکل ہو، تو اس صورت میں وہ بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ تو بیوی خود کو نقصان پہنچائے بغیر، خود کو کھوئے بغیر، شوہر ضدی ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انا کا مسئلہ بنا لیتا ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضد لگا لے، تو وہاں پر ایک بیوی کو کیا کرنا چاہیے کہ ضد انا یہ تقریباً ہر مرد میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، چاہے باپ کے روپ میں ہو، بھائی کے روپ میں ہو، بیٹے کے روپ میں ہو یا شوہر کے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن دیکھیں، باپ بھائی اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہوتے ہیں تو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر شوہر کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہوتی ہے، 24 گھنٹے ہر چیز شیئر کرنی ہوتی ہے، اس لیے فرق پڑتا ہے، اور وہ بھی اس شوہر کے ساتھ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر انا کا مسئلہ بناتا ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضد لگا لے۔ تو آج کی ویڈیو بہت خاص ہے ان بہنوں کے لیے جن کے شوہر بہت ضدی ہیں، ہر بات پر انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو ایمی ولاگس۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، ویڈیو دیکھ کر آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ دراصل تھا عید والا دن، اور آپ کو پتہ ہے کہ عید والے دن وہ قربانی کی جاتی ہے، اور گھر میں وہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے، گوشت کی کٹائی وغیرہ ہوتی ہے، پھر گوشت کو وہ حصے بنا کے تقسیم کیا جاتا ہے، اور جتنے بھی مہمان آئے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ کھانا تیار کرنا ہوتا ہے۔ تو پہلا دن تھا، پہلے دن ہمارے گھر کلیجی زبردست قسم کی بنتی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے بکرے کی کلیجی بنائی تھی، وہ سوکھی سوکھی بنائی تھی، سب نے اس کو کھائی تھی، بہت مزے کی بنی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے اپنے بھینس کی وہ اس کی کلیجی بنائی تھی، اور سب نے وہ کھائی تھی، ساتھ تندور لگایا تھا، اس میں تندور کی روٹیاں بنائی تھی۔ تندور کی روٹیاں کیونکہ بہت زیادہ کھائی جاتی ہیں، تو توے کی روٹیاں تو پوری نہیں ہوتی، اس لیے ہماری امی وہ تندور لگاتی ہیں، تندور پہ روٹیاں بناتی ہیں۔ تو یہ سالار اس کو واکر میں ڈالا تھا بیچارہ، عید والے دن بھی تھا وہ میری بزی ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ رو رہا تھا، اور یہاں پہ سارا گوشت وغیرہ صاف وغیرہ کیا تھا، کاٹا تھا، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ گند وغیرہ۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ ان کے اوپر بوری رکھی ہوئی تھی، یہ ہماری بھینس جس کو ذبح کیا نا، یہ اس کا سر ہے یہاں پہ۔ اچھا، اور یہ دیکھیں آپ، اس کی زبان بھی وہ باہر نکلی ہوئی ہے۔ اللہ پاک ان کو جنت میں لے کے جاتے ہوں گے۔ تو دوسرا، یہ بکرا ہم نے جو ذبح کیا تھا، یہ اس کا سر آ گیا۔ یہ آپ دیکھیں، اس کی آنکھ کو بھی میں چیک کر رہی تھی کہ یہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ اور چلیں اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں۔ تو ویڈیو کے ساتھ ہم لوگ اپنا ٹاپک بھی وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ایک عورت کی پوری زندگی اس کے شوہر کے ارد گرد ہوتی ہے، اور یہ چیزیں آپ کو تقریباً اندازہ ہوگا کہ جو بہنیں شادی شدہ ہوں، جو نہیں ہیں، وہ بھی دیکھتی ہوں گی اپنے ارد گرد کے ماحول سے، اپنی کزنوں کو، اپنی بہنوں کو، یا اپنے محلے میں کہ اپنے لوگوں کو، ایسی عورتوں کو دیکھتی ہوں گی کہ جن کے شوہر ان کا ساتھ نہیں دیتے، ان کی قدر نہیں کرتے، جو ضدی ہوں، انا کا مسئلہ بنا لیتے ہوں۔ تو ان بہنوں کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ ہر مرد کو کنٹرول کی عادت ہوتی ہے، کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ نقصان وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ کنٹرول کی عادت وہ زیادہ ہو، تو ہر بات پر اپنی مرضی منوانے کی عادت ہو، وہاں پہ نقصان ہوتا ہے، اور ہر عورت کا ہوتا ہے، ہر چیز کو لے کر۔ آگے
دیکھیں اگر آپ کے شوہر کی ضد ہے، انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، اس کی زیادہ کنٹرول کرنے کی عادت ہے، اس کو لگتا ہے کہ میرے کنٹرول میں ہر چیز رہے، تو وہاں پہ آپ نے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا، وہاں پہ آپ نے ضد ختم کرنی ہے، وہاں پہ آپ نے پہلے خاموشی سے اس کی بات کو سمجھنا ہے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ جب آپ بھی مکمل بحث کرو گی نا کہ آپ نے بھی آج ہار نہیں ماننی، آج چاہے ایسی کی تیسی ہو جائے، ادھر کی ادھر ہو جائے، میں بھی پوری ایکسپلین کروں گی، میں نے بھی اپنی بات منوانی ہے، یا میں نے ایسے اس لیے کیا، یا آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ بھی اگر آئے تو اگر دیکھیں آپ بھی پورا مقابلہ کریں گی نا تو پھر مرد کو لگتا ہے کہ آپ اس کو ہرا رہی ہو اور وہ ہار رہا ہے، تو اس کا جو کنٹرول نا، اس کو لگتا ہے کہ میں اپنا کنٹرول کھو رہا ہوں، تو اس لیے وہ ضد لگا لیتا ہے، چاہے وہ کسی غلط بات پہ بھی ہو یا جھوٹی بات پہ بھی ہو، اور پھر وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا کر اس بات کو کھینچتا رہے گا۔ لیکن پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس بات کو کھینچنا نہیں ہے، آپ نے نا فوری ختم کر لینی، دوسرے دن بھی شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی موڈ خراب کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی کچھ اور کرنے کی ضرورت۔ دیکھیں کوئی اور ٹاپک لے آئیں، فرض کریں اگر وہ ضد لگا رہا ہے نا، تم نے یہ کام نہیں کرنا، بولو ٹھنڈے مزاج کے ساتھ، ٹھیک ہے میں نہیں کروں گی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن جب آپ اس کے ساتھ موڈ ٹھیک نہیں کریں گی تو مسئلہ بڑھے گا، اس لیے جب آپ دیکھیں کہ اس کا موڈ ٹھیک ہو تو پھر کسی ایسے لمحے میں جب آپ کو لگے وہ آپ کی بات سن رہے ہیں تو تب آپ نہ اپنی بات کریں۔ دیکھیں اگر آپ بھی اپنی ضد پر پوری رہو گی نا، یا ہار نہیں مانو گی، تو کیا ہوگا، اگلا سٹیپ کیا ہوگا، ہاتھ اٹھائے گا، گھر سے دھکے دے کر نکالے گا، باہر نکال دے گا، یا روم سے باہر نکال دے گا، لوگ تماشا دیکھیں گے، تو ہار ماننا بہتر ہوتی ہے۔ میری نا مما اکثر کہتی تھی کہ اگر نا کوئی ناراض ہو رہا ہو نا، یا کسی نے موڈ بنایا ہو نا، تو فوراً جا کر اس کو پوچھو تو تم نے ایسا کیوں موڈ بنایا ہوا ہے، ایسا کیا ہوا ہے، تمہیں اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے، تو دیکھیں فوراً سے جا کر نہیں پوچھنا چاہیے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے دو، اس کا موڈ ٹھیک ہونے دو نا، پھر جب وہ جب ہے نا تو اس کو چپ رہنے دو، اگر وہ چپ ہے نا اس کو چپ رہنے دو، اپنے پھر بعد میں نا جب آپ کو لگے کہ وہ بات کرنے کے قابل ہو گیا ہے، تو پھر جا کر آپ اس سے بات کرو، کیا ہوا تھا، تم نے کیوں اس طرح کا موڈ بنایا ہوا تھا۔ اکثر ہوتا ہے نا کہ بہن بھائیوں میں اکثر ناراضگی ہو جاتی ہے، یا بھابھی بھی آئی ہو نا تو ان کا موڈ خراب ہو، تو امی کہتی تھی کہ رہنے دو، جو بھی ہوا ہے ہونے دو، جب وہ بات کرنے قابل ہوں گی، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا نا، تو جب وہ بات کرنے قابل ہو جائے گی تو وہ خود ہی بتا دے گی، تو آپ لوگوں کو فوراً سے نہ جا کر نہیں بولنا چاہیے، بتاؤ اب بھی بتاؤ کیا ہوا تمہیں، پھر منہ سے نا کچھ بھی نکل سکتا ہے، غصے میں نا کوئی بھی بات آ سکتی ہے، تو آپ کو غصہ لگے گا۔ دیکھیں اس پہ پھر کچھ مرد اس لیے بھی ضدی ہوتے ہیں نا، ان میں نا عقل کی کمی ہوتی ہے، مطلب کہہ لیں ماما بوائز، کہ کسی نے کچھ بھی کہہ دیا تو اس چیز کو لے کے چل دیے، بیوی نے کچھ کہہ دیا تو ماں باپ کے پاس چل دیے، ماں باپ نے کچھ کہہ دیا تو بیوی کے پاس چل دیے، یا بہن بھائیوں کے پاس، تو انہوں نے نا اپنی عقل نہیں استعمال کرنی، تو وہاں پہ بھی آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جس چیز سے یہ ضد آپ سے ضد لگا لیے، فرض کریں آپ نے بول لیا کہ میں نے میکے میں جانا ہے، کوئی فنکشن ہے جانا ہی جانا ہے، اور باہر سے اس کو کسی نے بتا دیا کہ نہیں جانے کی کوئی بات نہیں ضرورت، کوئی بات سکھا دی، تو اس کو سمجھا دی گئی کہ کمرے میں آ کر اس نے نا ضد لگا لی اور اونچی آواز میں آ کر بولنے لگ جائے، تو وہاں پہ نا آپ نے بھی سمجھ جانا ہے، وہاں سمجھیں، رکیں کہ یہ جو ضد ہے کس چیز پہ لگائی جا رہی ہے اور کیوں لگائی جا رہی ہے، کہیں اس کے پیچھے کوئی دوسری آواز تو نہیں۔ اکثر پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ شروع میں نا جب نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے نا تو شروع میں دعوتیں کھائی جاتی ہیں، بیوی جو ہے نا وہ سسرال والوں کو سمجھنے کے چکر میں لگی ہوتی ہے، شوہر اپنی جو ہے وہ زندگی میں نا بزی ہو گیا، تو شوہر نے نا کبھی بھی اپنے دل کی بات نہیں شیئر کرنی، اپنے کاروبار، اپنے گھر والوں کے، اپنے راز، اپنے سکون کی باتیں، اور جب بیوی پوچھنے لگتی ہے نا تو شوہر کو پتہ ہے کیا لگتا ہے کہ میرے اوپر ٹریکٹر سے نا اٹیک ہو رہا ہے، مجھ سے یہ چیزیں کیوں پوچھی جا رہی ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، ضد میں آ جاتا ہے، غصہ کرتا ہے، اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، اور کچھ پیچھے سے بھی چیزیں جو ہے وہ اس کو سکھائی جا رہی ہوتی ہیں، تو اور یہ جس طرح
میں نے پہلے بولا ہے نا کہ عقل بھی کم ہے اور آپ کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن بھی نہیں ہے، کیونکہ گھر تو بسانا ہی بسانا ہے، تو وہاں پہ آپ نے اپنی سمجھداری سے کام لینا ہے۔ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو خود سے بولیں کہ کسی اچھے وقت پہ میں یہ چیزیں بول لوں گی، اچھے وقت میں بیٹھ کر میں ان کو سمجھا لوں گی کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے تھی، یہاں پر آپ کا نقصان ہے یا میرا فائدہ ہے یا ہم دونوں کا ہی نقصان فائدہ ہے، تو آپ نے اپنے فائدہ نقصان نہیں جو ہے وہ، جب آپ کو لگے نا ان کا موڈ اچھا ہے تو آپ ان کے پاس جائیں، بیٹھیں، بھئی دیکھیں ہمارے لیے یہ چیزیں بہتر ہیں، ہمیں اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، اس میں آپ کا نقصان ہے تو میرا بھی ساتھ نقصان ہے۔ اگر آپ کسی کی باتوں میں آ کر ضد نہ کر رہے ہیں تو ہمارا رشتہ خراب ہو رہا ہے، ہمارے بچوں پر یہ چیزیں اثر کر رہی ہیں، تو اس کے ذمہ دار ہم دونوں ہی ہوں گے، تو اس کا نقصان بھی ہم دونوں کو ہی ہو رہا ہے۔ سمجھانے والوں نے آپ کو سمجھانے والوں نے اپنی زندگی میں مگن ہو جانا ہے، پھر مقابلہ بھی آپ کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ تو یہ نا وہ چیزیں ہوتی ہیں نا جو بیوی شوہر کو نا اپنی طرف سے بیٹھ کر نا سمجھا رہی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا نا، ضد کر کے دو ٹوک بات کی اور کہ بس ٹھیک ہے اب میں آپ سے کوئی بات نہیں کروں گی، تو پھر کیا، دیکھیں آپ دونوں میں سمجھانے والا کون ہے؟ وہ خود ہی پہلے عقل کا کام ہے، گھر والوں کے پیچھے پھر مما بوائے ہے، تو انا کا کوئی جو ہے وہ انا کا پتلا کہہ دیں، تو پھر آ کر آپ ہی یہ چیزیں نہیں کرو گی تو پھر ریلیشن مزید خراب ہونا ہے نا، تو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، بیٹھ کر سمجھانا ہے، ہمارا نقصان ہے، بچوں کا نقصان ہے، پہلے جان لیں یہ ضد آخر کہاں سے رہی ہے، گھر کا ماحول یا پیچھے سے سکھائی جا رہی ہیں۔ تو جہاں شوہر پاور دکھا رہا ہوتا ہے نا، تو آپ نے وہاں پر ریلیکس ہونا ہے، آپ نے جو ہے نا اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا ہے یا آپ نے ساتھ بحث نہیں کرنی، آپ نے خود پہ کنٹرول کرنا ہے۔ دیکھیں آپ بھی بولیں کہ بھئی میکے تو جانا ہے، یہ تو میرا حق ہے اور حق پہ میں خاموش رہوں، تو اس طرح سے آپ نے ضد نہیں لگانی، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں اب میں آپ سے لاسٹ تھنگ کہوں گی کہ دیکھیں عورتیں جو ہے نا وہ بھی اگر وہ ضدی ہونا شروع ہو جائیں مرد کی طرح، وہ بھی جو ہے وہ انا کا مسئلہ بنا لیں، تو اس طرح سے جو ہے نا وہ گھر خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے نا عورت کو چاہیے وہ اپنے ریلیشن میں کمپرومائز کرے، اپنے شوہر کے ساتھ اس کی مرضی کے مطابق چلے، اور اس کو جہاں پہ لگے کہ یہاں پہ اس کا شوہر ٹھیک نہیں کر رہا اس کے ساتھ، تو جب اس کو لگے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ ابھی اچھے موڈ میں اس کی بات سن رہا ہے، تو تب وہ اس کو سمجھائے کہ دیکھیں آپ نے یہاں پر اس طرح سے کیا تھا، میرا اس بات پہ دل خفا ہوا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک اور نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔